إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة النساء کی آیت نمبر 160 اور 161 جو ہم نے مکمل کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ پھر وہ جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کی جو آیت ہے 162، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، لیکن ان میں سے جو علم پختہ اور مؤمن ہوں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ ان دو آیات میں یہودیوں کے متعلق جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے۔ پہلے جو آیت تھی اس میں کیا تھا کہ ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی ان کے ظلم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ایک ظلم کرنے کی وجہ سے اور ایک سود لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی سود جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے جب سود پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو حلال چیزیں ہیں آپ کے لیے وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اب چاہے اس کی حرمت اس طریقے سے ہو کہ اسپیشل توریت میں ان کے لیے حرمت نازل ہوئی تھی، یا ایسے بھی حرمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسے جو ہے وہ سچویشنز پیش آ جاتی ہیں کہ آپ حلال چیزوں کو بھی نہیں کھا پاتے ہیں، سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی آیات ہیں کہ ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں جو کہ راسخون ہے فی العلم، لیکن الراسخون فی العلم منہم، یعنی جو ایمان میں اور عمل میں جو وہ پکے ہیں، یعنی دین میں کیا ہے، ثابت قدم ہے، تو حقیقت میں انہیں ہی جو ہے وہ جو علم نافع ہوتا ہے، یعنی ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے، اس میں جو ہے وہ بالکل پختہ ہے۔ جیسے کہ سورۃ آل عمران میں بھی اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے کہ والمؤمنون، اور یہ جو راسخون ہے، یہ جملہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور وہ کتابیں جو تم سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اس کی خبر ہے والمؤمنون اور الراسخون کی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ اور اسد بن عبید کے بارے میں نازل ہوئیں، جو کہ یہودی تھے اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس دین شریعت کی تصدیق کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی یہاں زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور جان کی بھی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ مراد ہو۔ جان کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ وہ جہاد میں بھی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ جو ہے وہ حق ادا کرتے ہیں اچھی طریقے سے، کما حقہ۔ تو اب یعنی یہ ان یہودیوں کا ذکر ہے جو کہ یہودیت سے پھر اسلام میں کنورٹ ہو گئے، یعنی جب
ان کے پاس جو ہے وہ کسی نے اسلام کو پہنچایا اور دین کو پیش کیا تو پھر انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، تو یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل کیا کہا گیا، لیکن الراسخون فی العلم، جو کہ علم میں پکے تھے، واقعی ان کو پتا تھا کہ جو ہے وہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں یہ جو ہے وہ برحق ہیں، بالکل ان کا آنا جو ہے وہ سچ ہے، تو اس لیے جو ہے ان آیات میں جو ہے ان کی ایک اور خصوصیت کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، یعنی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور ہمارے جو بھی اچھے یا برے اعمال کی جو سزا ہوگی یا جزا ہوگی ہماری، اس سے ہم کنار ہونا ہے۔ تو اولئک جو ہے وہ خبر، یہ جو جملہ ہے اس سے پہلے جو شروع ہوا ہے اولئک، یہ جو ہے وہ خبر یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے، یہاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے خبر کہ اجر عظیم سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، جنت مراد ہے، کہ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں داخل کریں گے، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کو دیکھا اور ان کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کو منع کرنے والے تھے، یعنی یہودی تو بہت پکے تھے اور وہ اس بات سے جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہی نہیں ہوتے تھے کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آخری نبی ہونے پر جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ رسول ہیں جو کہ آپ کے پاس وحی لے کر آئے، اور ان کو جو ہے وہ جو لوگ پختہ علم والے تھے یہودیوں میں سے، اور وہ جو ہے وہ ان تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے، اور پھر آخر میں جو پیچھے جو بلکہ ہمیں سزا کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ سزا کس کے لیے تھی، کہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک تو سود لیتے ہیں، دوسرا کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں پھر دو باتیں کیا آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں، فرائض کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کے لیے اجر عظیمہ ہے، یعنی عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد الزبور۔ کیا وحی کی؟ اب یہاں پہ انبیاء کا ذکر ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے کئی رسولوں کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، ان کا قصہ بیان کیا، قصص ناہم سے کیا مراد ہے، قصہ ہم نے ان کا بیان کر دیا ہے، اور بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا آپ سے، ظاہر 1,24,000 پیغمبر اتارے گئے تھے، ہر ایک کا قصہ قرآن میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بہت سارے رسول ہیں جس کے ہم نے آپ کے سامنے قصہ بیان نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لوگ اللہ کو الزام دینے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یعنی رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا غالب اور زبردست خوب حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب یہاں پر جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سابقہ انبیاء کی طرح وحی بھیجی گئی، حضرت ابن عباس
رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سکین اور عدی بن زید نے کہا کہ اے محمد، ہمیں تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور انسان پر وحی نازل کی ہو۔ تو ان کی تردید کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا نام لیا، اور وکان اللہ عزیز حکیمہ تک، یعنی اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح سے وحی نازل کی جس طرح سے ان سے پہلے تمام انبیاء کرام پر وحی نازل فرمائی تھی۔ اور پھر آخر میں اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا، وہ آتے ہی داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور بھی عنایت فرمائی، یعنی زبور اس کتاب کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، پہلی کتاب تھی جو کہ زمین پر نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہ جو رسولوں کا ذکر ہے تو تقریباً قرآن مجید میں جو جتنے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 25 کے قریب ہے، یعنی جو اس میں ہے نا ارشاد باری تعالیٰ جو ہے، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم آپ سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ ان کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے۔ یعنی اس آیت سے پہلے مکی اور غیر مکی صورتوں میں جن انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو جو قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع، یہ والا شاید جو ہے وہ نام عموماً جو ہے وہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک جو ذوالکفل تھے وہ بھی نبی میں شامل ہیں۔ تو ان تمام سب کے سردار کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ بہت سے حضرت یعنی انبیاء کرام ہیں، بہت سارے، ظاہر ہے 1,24,000 کے آس پاس، یعنی یہ کنفرم تعداد نہیں ہے، 1,24,000 کے قریب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء جو ہے اس دنیا میں بھیجے تھے۔ تو ان کا ذکر کیا ہے نام لے کر، اور جو ہے وہ باقیوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب پھر اس میں اس آیت میں دیکھیں، پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ زبور عطا کی، اور یہاں پر اس آیت کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا جو فضیلت ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا، اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ تو جو ہے کلیم اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی بھی حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ تمنا کی تھی کہ یا اللہ آپ اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بابرکت ذات ہے، تو بات کرنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ تو جو ہے وہ اس لیے جو ہے انہوں نے انسسٹ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس میں اس کوہ طور پر جو ہے وہ یہ ایک بلکہ پہاڑ کی طرف اشارہ کہ اس پر جو ہے وہ میں اپنا سمجھ لیں جیسے چنگلی کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اس کی تجلی جو ہے انہوں نے فرمائی، تو اس پہ جو ہے وہ جو پہاڑ تھا وہ دھسنا شروع ہو گیا، اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس تجلی صرف اتنے سے حصے کی وجہ سے وہ اسی وقت ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، اور جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اس چیز کی، اور جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جو ذکر آیا ہے وہ بات کرنے کا ذکر آیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے کے بارے میں اس قدر واضح ہے کہ اس میں کسی تحریف اور تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا،
ٹھیک ہے، تو یہ ایک کامن رسپانسبلٹی ہے جو کہ آگے والی آیت میں جو بیان ہو رہی ہے نا کہ انبیاء کی بعثت سے مقصود جو ہے وہ حجت قائم کرنا ہے، یعنی جو کہا ہے نا رسولا مبشرین و منذرین، یعنی سب پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے جو تمام انبیاء نے جو ہے وہ ادا کی، وہ بتائی جا رہی ہے اس میں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجے سب جو ہے وہ خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی خوشخبری کس کے لیے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے اور نیکیوں کے ساتھ اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے، اس کے لیے خوشخبریاں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزاؤں سے وہ ڈراتے تھے جو اس کو جو کہ حکم کی مخالفت کرتے اور رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت اور الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ حجت نہ بھی قائم کرتا تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت میں فرمایا ہے کہ پیغمبروں کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی حجت قائم ہو جائے کہ اس نے جو ہے وہ ظلم نہیں کیا۔ اگر کسی کو وہ جہنم میں ڈالے گا، کسی کو عذاب ملے گا یا کسی کو قبر میں عذاب ملے گا، اللہم لا تجعلنا منہم یا رب العالمین، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول بھی بھیجے اور پھر کتابیں بھی نازل کی اور پھر صحیفے بھی نازل کیے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، اور سب کچھ کیوں واضح فرما دیا، ایک ایک چیز کو واضح طور پہ فرما دیا کہ جسے وہ پسند فرماتا ہے اور جسے ناپسند فرماتا ہے، سب کسی کے پاس بھی عذر باقی نہ رہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا ہے نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، اور اگر بلا شبہ ہم ان کو جو پیغمبر ہم بھیجتے تھے اسے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہی ان کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے، وہ کیا کہتے؟ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام اور احکام کی پیروی کر لیتے۔ اسی طریقے سے سورہ قصص میں بھی کیا آیت ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی ہے، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو صحیح بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ برائیوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا کوئی اور نہیں، اسی وجہ سے اس نے اپنی ذات گرامی کی خود مدح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی پر حجت قائم کرنا اور عذر کا کوئی موقع باقی نہ رکھنا کسی کو پسند نہیں، اسی وجہ سے اس نے انبیاء کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر حجت قائم کر دی، اور دیکھیے جگہ جگہ پر جو ہے وہ جیسے اس آیت میں جو ابھی میں نے سورۃ قصص کی ایک آیت جو تلاوت کی تھی کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھ لیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، کہ ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے اسباب، ہمارے اپنے افعال ایسے ہوتے ہیں، ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر وہ مصیبت آتی ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم اپنے جیسے انسانوں کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آئی ہے، تم یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، نہیں، ہر جگہ پر یہی آتا ہے کہ جو تمہارے طرف جو ہلاکت آئی ہے، تمہارے پر جو مصیبت آئی ہے، قیامت کے دن تم کو عذاب میں مبتلا کیے جائے گا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ تو اب سمجھنے کی کیا بات ہے؟
سیکھنے کی کیا بات ہے؟ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کس چیز پر لے کر آنی ہے کہ اس بات کو نوٹ کرنا ہے. ہاتھوں سے مراد یہی نہیں کہ جو صرف آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ کو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعارتاً استعمال کیا ہے. یعنی آپ کا پورا جسم، آپ کے اعمال، جو آپ کی زبان جو بول رہی ہے، آپ کے پیر جہاں آپ کو لے کر جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ جو کام کر رہے ہیں، آپ کے کان جو سن رہے ہیں، آپ کا دماغ جس چیز کے اوپر چل رہا ہے، وہ تمام چیزیں اگر اس چیز کے خلاف ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے، تو پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجے گا. لیکن اگر ہم جو ہے اپنا رویہ، اپنا رخ، اپنا راستہ جو ہے چاہیں گے، سب سے پہلے ہے چاہنا. اگر ہم چاہیں گے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کریں تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے گا. تو بس آج سے ہم نے اپنا یہ کام رکھنا ہے کہ ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے کہ کس جگہ پر ہم غلطی کر رہے ہیں اور کس جگہ پر جو ہے وہ ہم برائی والے راستے پر چل رہے ہیں. اب وہ ہمارے جسم کا کوئی عضو بھی ہے، کوئی بھی عضو ہے، اسپیشل زبان، آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو سٹاپ کرنا شروع کر دیجئے. آج سے سٹاپ کرنا شروع کر دیجئے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے کہ اللہ اب تک جو گناہ ہو گئے یا ارحم الراحمین اس کو آپ بخش دیجئے، ہمیں عذاب میں نہ مبتلا کیجئے گا. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں یا رب، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اور اس کے بعد ہمارے یہ اعضاء بھی آپ کے تابع ہیں، آپ ہمیں اس بات کی استطاعت دے دیجئے، آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم سیدھے راستے پر چل جائیں، ہم آپ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق سے چلنا شروع ہو جائے. جہاں جہاں پہ بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، جس پوائنٹ پہ بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ آپ اس کی اصلاح فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.